أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان یہود بے بہبود کی شناعت اور خباثتوں کو بیان کیا ہے اور اس بات پر لا کر ان کی اس واقعات کو ختم کر دیا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے. یہ جو واقعات پیچھے بیان ہوئے یہ ان کے سلف کے تھے، سلف یعنی ان کے بڑوں کے واقعات تھے. اب یہاں سے خلف کے حالات بیان کرتے ہیں کہ جو خلف ہیں، جو موجودہ یہود ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، کہ یہ اپنے آباء و اجداد سے مختلف نہیں ہیں. ان میں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان کے بڑوں میں پائی گئی. لہٰذا ان کی سے کسی خیر کی امید نہ رکھو. پہلے سلف کا بیان تھا، اور سلف کا بیان اس لیے تھا کہ جو خلف ہیں ان کو کچھ شرمندگی ہو، ان کے دل نرم ہو جائیں، یا حق کو قبول کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں. لیکن نہیں، جب ایسا نہیں ہوا تو اب ان خلف سے ایمان والوں کو ہوشیار کر رہے ہیں اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے بارے میں زیادہ سوچنا اور ان کی زیادہ خیر خواہی کی اب ضرورت نہیں ہے. ان سے کوئی خیر نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سلف جو ہے نا، یہ خلف سلف کے راستے پر ہیں، یہ موجودہ جو ہے یہ پہلوں کے راستے پر. جب فرمایا فتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ ایمان والے سے کہا کیا تم طمع رکھتے ہو؟ کیا تم اس بات پر حریص ہو ان یؤمنوا لکم کہ تم پر ایمان لے آئے؟ یہ نہیں لانے والے، یعنی یہ حمزہ استفہام انکاری ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جو پہلے جیسے تھے ویسے یہ ہے، جیسے ان کے آباء و اجداد تھے ویسی ان کی اولادیں. افتطمعون، یہ طمع سے، اس سے بات ایک بڑا عجیب نقطہ سمجھ میں آیا کہ صحابہ اکرام حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے پر، لوگ ایمان لے آئے. افتطمعون یؤمنوا لکم، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، اس توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئے، تمہارے کہنے پر ایمان لے آئے. وقد کان فریق منہم، جبکہ ان کا حال یہ ہے. اب یہاں سے پہلے ان کے پڑھے لکھوں کا حال، ان کے علماء کا حال بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد
ان کی عوام کا حال بیان کریں گے۔ دو ہی طبقے ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا طبقہ، علماء کا طبقہ، اور ایک عام لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حال یہ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ ایک فریق ان میں سے اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی تورات انجیل پڑھتا ہے، ان میں اللہ رسول کی باتوں وہاں سنتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اس میں پڑھتا ہے، سنتا ہے، یعنی ایک پڑھتا ہے دوسرے سنتے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، یعنی یہ تحریف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو غلط بات نقل کر بیٹھے، سمجھنے کے بعد اس کو تبدیل کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ۔ ورنہ ایک آدمی نے بات نقل کر دی، اس کو سمجھ نہیں آئی تو اس نے وہ بات اپنی سمجھ کے مطابق نقل کر دی تو وہ غلط تھی، نہیں، من بعد ما عقلوہ، ایسا نہیں ہے، انہیں پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ابیض، رسول اللہ کی صفات میں کہ سفید رنگ کے ہیں، ابیض کی وجہ آدم کر دیا کہ نہیں وہ سانولے رنگ کے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو تو سانولے، وہ تو سفید نہیں، یہ سفید ہے وہ تو سانولا ہونا چاہیے۔ ان میں لکھا ہے کہ مقتصداً درمیانے قد کے ہیں اور طوالن لمبے قد کے، یہ تبدیل اس طرح من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور ان کو علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی حرکت کا علم بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تحریف دو طرح ہوتی ہے، لفظی اور مانوی۔ لفظی کا لفظ بدل دینا، مانوی یہ ہے کہ لفظ تو وہ رہے لیکن اس کا معنی کوئی اور لینا۔ تو یاد رکھو یہاں تعریف لفظی مراد ہے، جہاں پر بھی تورات انجیل میں تعریف لفظی ہے، اس لیے کہ مانوی تعریف کہ اس کا کوئی غلط معنی کرنا، وہ تو قرآن مجید میں بھی بہت سے لوگوں نے اور مستشرقین نے غلط معنی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا کر دیا، زکوٰۃ کا معنی ٹیکس کر دیا۔ یہ یہاں یہ تحریف جو ان کا جو خاصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ الفاظ ہی کو تبدیل کر دیتے تھے، حضرت تعریف لفظی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے اظہار الحق عیسائیت کے بارے میں اور یہودیت کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں، اظہار حق، یعنی اس کا بہت زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، یعنی حرمین شریفین میں بھی وہ سرعام تقسیم وہ کی جاتی ہے عربی میں، اظہار حق۔ یہ پڑھے لکھوں کا تھا کہ اللہ کا کلام سن کر اس کی تعریف کرتے، مانوی تعریف بھی کرتے اور لفظی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ آ کر ایمان لاتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اصل مقصد جاسوسی ہوتا ہے یا ایمان والوں کو خراب کرنا ہوتا ہے کہ آئیں گے پھر کہیں گے نہیں ہمیں تو اچھا نہیں لگا کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے اچھا نہیں ہے، تاکہ عام لوگ جو مسلمان ہیں سادہ وہ بچل جائیں۔ اب ان کا واقعہ، ان کا منافقین جو ان میں تھے ان کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے عرب منافقین کا بیان تھا، یہ یہودیوں میں جو منافقین ان کا بیان ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں کہتے ہم ایمان لے آئے، ہاں جی یہ اور صفات بھی بیان کرتے تھے، ہم اس لیے ایمان لائے کہ دیکھو تورات میں یہ ہے، وہ ساری رسول اللہ پر صادق آتی ہیں اس لیے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب بعض کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، یعنی جب یہ منافق غیر منافقوں سے ملتے ہیں، یعنی جو منافق نہیں ہے پکے یہودی ان سے ملتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ بات بیان کرتے جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، کہ تم صفات ایسی چیزیں وہاں بیان کر دیتے ہو تورات وغیرہ کی ہے، پھر بعد میں اگر تم تو منافق ہو اور واپس آ جاتے ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں بات آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ میں وہ کہتے جی تو دیکھو تورات میں لکھا ہوا ہے فلاں جگہ ایسے ہے، فلاں جگہ ایسے ہے، لیحاجوکم بعند ربکم، تاکہ تمہارے رب کے پاس وہ حجت، دنیا کا تو ان کو کوئی ایسا خوف نہیں کہا کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے، وہ بھی ایسے ہی بظاہر بات ہے، ایسے تو خوف ان کو تھا نہیں، حاجوکم کہ یہ پھر حجت پکڑیں گی تمہارے اوپر اللہ کے ہاں کہ جی یہ تھا، یہ مان نہیں لائے، تو تم ایسی باتیں کیوں بیان کر دیتے ہو؟ افلا تعقل، تمہیں عقل نہیں؟
ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو کہ تم ان کو خوش کرنے کے لیے کہ ان میں چاپلوسی اور وہ بہت ہے، تو وہ جو ہے نا وہ خوش کرنے کے لیے تم مسلمانوں کو باتیں ایسی کر دیتے جو اندر کی باتیں ہیں، یہ نہ کیا کرو۔ یہاں ایک بڑا عجیب نقطہ بعض عرب مفسرین نے لکھا، اذا خلا بعض ملا بعض، بڑے عجیب لکھا ہے کہ پیچھے جو عرب منافقین تھے اس میں تو کہا اذا خلو الی شیاطین، کہ جب وہ منافق اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی ان میں جو ان کے بڑے تھے وہ ان کو شیطان قرار دیا ہے۔ عام منافق کو شیطان کرے، ان کو بڑا شیطان کر جن کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہاں کہا اذا خلا بعض ملا بعض، کہ جب بعض کے بعد جاتے، یعنی یہاں ساری شیاطین تھے یہ، اس لیے یہاں پر لفظ شیاطین نہیں لائے کہ یہ ساری شیطان تھے، وہ جو منافق بنتے تھے وہ بھی شیطان تھے، جو ان کے بڑے سردار تھے وہ بھی شیطان تھے۔ یا وہاں تو وہ جانے والوں کو شیطان نہیں کہا، کیونکہ ان کے اندر پھر بھی رمق پائی جاتی تھی، جیسا کہ پیچھے دو فریق بیان کیے ہیں کہ ایک میں کچھ رمق تھی کہ وہ ایمان لے آئے اور دوسرے میں نہیں تھی۔ تو لیکن یہ اذا خلا بعض الی بعض، ان کا یار لفظ یہ نہیں کہا کہ شیاطین کے بچ جاتے، ان کہا کہ ساری شیطان تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ سارے ایک ہی جیسے تھے۔ اتحدثونہم بما فضل اللہ علیکم، کہ تم کیا بیان کرتے ہو، تحدثونہم کیا تم ان کو بیان کرتے ہو، بما فضل اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر بات کھولی، یعنی تورات انجیل میں جو رسول اللہ، صحابہ اور اسلام اور قرآن کی صفات بیان کی گئی ہیں، لیحاجوکم بھی عند ربکم، تاکہ تمہارے رب کے بعد وہ حجت پکڑے۔ افلا تم عقل نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ولا یعلمون، کیا ان نالائقوں کو یہ پتہ نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اللہ کو پتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کا، ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تم کہتے اللہ کیا حجت پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو بتانا تھوڑی پڑے گا، کہ دوسروں کے بتانے پر تھوڑی فیصلہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے ظاہر کیا کرتے ہو، چھپاتے کیا ہو، حقیقت کیا اور ظاہر کیا کرتے ہو تم۔ منہم امیون، یہ عوام کی بات آ گئی، منہم امیون، اور وہ ہیں بعض امی ہیں، امی ان پڑھ ہے، یہ عوام ہے۔ یہ ایک بہت عجیب بات لکھی ہے جو پہلے کسی تفسیر میں نہیں آئی اور سامنے، کہ یہ جو تورات انجیل تھی نا جی، یہ قدیم زبانوں میں تھی، جن میں سریانی زبان اور آرمیانی زبان، آرمیان ایک جگہ ہے، ملک ہے، آرمیانی اور سریانی زبان، اس کو عام لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ بات تو بہت آسان ہے، پرانی اردو آج کے اردو والے نہیں سمجھ سکتے، آپ پڑھو گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، حالانکہ اردو میں اس لیے ان کی تفصیل کی جاتی ہے، آسان بنایا جاتا ہے۔ وہی چیزیں اور پرانا دیکھ لو، اس کی تفصیل کی گئی، تفسیر عزیزی ہے اس میں، تو وہ زبان ہی الگ تھی، سریانی اور آرمیانی زبان۔ اب یہ کون پڑھتے تھے؟ وہ جو ان کے علماء اور وہ جو بڑے تھے، ان کو جو بڑے تھے نا، عمر میں بڑے تھے، وہ سمجھتے تھے، عام لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ تو لہذا جب تورات پڑھ کے ایسے سنائی جاتی تھی نا جی، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا سوائے کہ ان کے کانوں میں قرات آتی تھی، بس قرات آتی تھی، اور بس کچھ باتیں وہ اپنی طرف سے جو ان کا دل چاہتا وہ ترجمہ کرتے یا سمجھاتے، جو ان کا دل چاہتا جیسے کر دیتے۔ جس طرح رجم کا حکم، حالانکہ رجم کا حکم موجود تھا، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کر رجم کا وہ حکم کو بھی بیان نہیں کیا کہ پتھر مارے جائے، حالانکہ وہ بھی تورات میں لکھا تھا، لیکن اس کی جگہ جی تصویر اور تحسین کہ ان کا منہ کالا کر کے اس کو پھرایا جائے، بس وہ ترجمہ کر دیتے، کیونکہ عام لوگ جو ہے وہ اس زبان کو سمجھتے نہیں تھے جو ان میں لکھنے پڑھنے میں چلتی تھی۔ یہ بہت عجیب بات ہے، اس لیے امیون کہا ان کو، وہ صرف وہی جانتے تھے جو علماء تھے یا وہ جو درسگاہوں میں سیکھتے تھے، وہ زبان وہ جانتے تھے جس میں تورات انجیل لکھی تھی، لیکن وہ عام آدمی نہیں جانتے تھے، لہذا وہ جو چاہے اس کا ترجمہ کریں اور جو چاہے ان میں سے بتائیں، جو چاہے نہ بتائیں۔ منہم امیون، ان میں سے ان پڑھ ہیں، یا ان پڑھ سے امیون سے مراد، انہوں نے کہا امی سے مراد یہ بالکل جوہلا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حساب سے تو پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ زبان نہیں جانتے جس زبان میں تورات انجیل تھی۔
اور سریانی اور رسول وسلم کے زمانے تک سریانی زبان میں لکھی جاتی تھی، جس طرح کہ ورقۃ بن نوفل کی حدیث میں آتا ہے کہ سریانی زبان، عبرانی زبان اس زمانے میں تورات انجیل عربی سے اس میں لکھی جاتی تھی۔ لا یعلم کتاب الا امانیہ، وہ کتاب میں سے کتاب اللہ یعنی تورات ان میں نہیں جانتے الا امانیہ، لہذا امانیہ کا ایک ترجمہ امنیہ بھی ہے، اور امنیہ قرات کو بھی کہتے ہیں۔ یلقی الشیطان فی امنیتہ، کہ شیطان نبی کی قرات میں اپنی طرف سے بعض باتیں جو ہے وہ آواز لگا دیتا ہے۔ آپ قرات کر رہے تھے تو پیچھے سے شیطان نے آواز لگا دی، اسی انداز میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی قرآن کی بات ہے، حالانکہ وہ الگ سے بات تھی۔ تو امانیہ کہ ایک ترجمہ امنیہ میں نے قرات کہ بس قرات کان میں آ رہی ہے لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ بھی بس جو سمجھ رہے ہیں وہ گمان کے درجے میں، جو بات تو سمجھا رہے ہیں ایک گمان کے درجے میں، یقین بھی نہیں ہے کہ بات کیا، یقینی بات کیا ہے۔ اور دوسرا جو عام مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ امیون ان پڑھ ہے، کتاب الا امانیہ مگر چند تمنائیں، وہ جو انہوں نے چند تمناؤں پر اپنی قوم کو زندہ رکھا۔ بتا نا کہ کتاب تو جانتے نہیں تھے وہ، نہ اتنی آسان وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ سب پڑھ سکے۔ آج تو قرآن کا ترجمہ الحمدللہ ہر زبان میں ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی جیسی چیز ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ الا امانیہ تو چند تمنائیں جو ہے وہ آگے آئیں گی، جب چند تمنا ہے یہ بس ہم جنتی ہیں، بس اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور اس قسم کی تمنائیں۔ انہم الا یظنون، اور وہ جو ہے بس چند اٹکلے اور گمان کرتے تھے، یعنی یقین کے درجے میں بھی نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں جو چیز ایمان گمان کا نام نہیں، ایمان تو یقین کا نام۔ انہم الا یظنون، یعنی ان کو بھی وہ جن کو بتاتے تھے ان کے دل میں بھی اس کا کوئی یقین نہیں تھا، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ یقینی درجے کی ہیں، وہ بھی ایک گمان کے درجے میں سمجھتے تھے اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان تحریف کرنے والوں کی مذمت فرمانا، فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم۔ فویل، ویل لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں ہلاکت اور تباہی، بد دعا ہے فویل۔ اسی لیے ترکیب کرنے والے مفسرین نے لکھا کہ ویل یہ نکرہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ نکرہ سے ابتدا نہیں ہوا کرتی، لیکن فویل نکرہ ابتدا کی کیونکہ یہ بد دعا ہے۔ لہذا بد دعا اور دعا جو ہوتی ہے اس کے اندر ان قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے ماضی کے لفظ دعا کے لیے لاتے ہیں، حالانکہ ابھی مستقبل کے لیے دے رہے ہیں۔ بارک اللہ فی، اللہ تمہیں برکت کرے، حالانکہ بارکہ کا معنی ہو گئی برکت۔ تو لہذا دعا میں قوانین کا فویل، اس لیے ویل شروع کیا ہے کہ یہ بد دعا ہے فویل، اس لیے انہوں نے لکھا بڑی پیاری بات کہ فویل، یہ جو نکرہ لائے ہیں تو نکرہ سے کیونکہ جو ابتدا ہوتی ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، فویل ہلاکت ہے۔ اور بعد نے کہا کہ ویل جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس سے پوری جہنم پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک وادی جہنم کی۔ فویل ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی ہاتھ سے لکھ کر اس کے اندر تحریف کر کے، یعنی اس سے پتہ چلتا تحریف لفظی۔ یہ میں تعریف لفظی کا لفظ اس لیے بار بار استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سے موجودہ زمانے کے مفسرین نے کہا کہ یہود و نصارہ نے تعریف لفظی نہیں کی، ہمارے بعض جو ہے موجودہ زمانے کے تفسیر کرنے والوں نے خود ساختہ مفسرین جن نے کوئی کسی استاد سے نہیں پڑھا، وہ کہتے جی تعریف لفظی نہیں کی، تو ہم کہتے ہیں تعریف لفظی نہیں کی تو تورات انجیل میں رسول اللہ کے تذکرے پھر کہاں گئے؟ وہ تو ہونے چاہیے، وہ زمانے میں رسول اللہ زمانے تک تھے، اور کیوں نکال دی؟ اس لیے ان حضرات نے جو عیسائیوں نے انجیل برناباس جو تھی، برناباس، یہ برناباس بھی حواری ہیں، ان کی بھی ایک انجیل ہے، انجیل برناباس کو عام نہیں کیا کیونکہ انجیل برناباس میں اب تک ایسی باتیں موجود ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیتی ہیں، چنانچہ مسلمانوں میں چھپائی انجیل برناباس، عجیب ہے،
ہم جب طالب علم تھے اس زمانے میں یہ چھپی اور کہا کہ اس میں دیکھو کہاں کہاں رسول اللہ کا ذکر ہے، آپ کے علامات کا بیان ہے۔ باقی انجیلیں جو لائے، انجیل متی، یوحنا، جتنے بھی ان کے حواری ہر ایک کی اپنی اپنی انجیل ہے، انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مقوقس، یہ سب وہ ہے، انجیل لوقا، تقریباً 5-6 انجیلیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے وہ، لیکن اس انجیل برناباس میں وسلم کا ذکر ہے۔ تو لکھتے اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، ایک تو اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کے اندر تبدیلی کی، پھر اوپر سے یعنی ان کی بدبختی، ثم یقول کہتے ھذا من عند اللہ، کہتے یہ اللہ کی طرف سے۔ ایک تو کہتے نہیں چلو ہم نے یہ تفسیر کی ہے یا ہم نے یہ تشریح کی ہے اپنے، لیکن کہتے نہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ جو ہم نے لکھا ہے بالکل یہ آیات ہے قرآن کی اور کتاب اللہ کی، لیسروا بثمن قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے خریدے تھوڑا سا ثمن، تھوڑا سا مال۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل مما یکسبون، اور ہلاکت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، لکھنے پر بھی ہلاکت اور اس مال کمانے پر بھی ہلاکت۔ وقالو، وہ تمنائیں کیا تھی ان کو جو بتاتے رہتے تھے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی بس۔ یہ خیبر کے موقع پر کہا تھا انہوں نے، رسول نے فرمایا تم نبیوں کے قاتل اور ایسے لوگ ہو دوزخوں والے کام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ہم چند دن بس دوزخ میں جائیں گے اتنے بڑے بڑے کام کر کے۔ نبیوں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں اور کیا کچھ نے نہیں کیا کہ چند دن دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، پھر آپ لوگ دوزخ میں رہو گے۔ یہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا اخسؤوا فیہا، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں لے جائیں گے، سب موجود ہے۔ الا ایاما معدودہ، یہ تمنائیں سکھاتے تھے، یہ کچھ نہیں ہے جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، بالکل کچھ دن کے لیے جہنم میں پھر جنت میں جائیں گے۔ قل، اللہ فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا اس بات پر؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر عہد لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر وہ بات کر رہے جو تم نہیں جانتے، اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نظام اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے یہ یہودی ہے یا فلانا ہے فلانا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کا ایک معیار ہے، اس معیار پر پورے اترتے ہو یا نہیں، جس زمانے میں جو پیغمبر بھیجا گیا اس پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہو یعنی، اور اعمال صالحہ لائے ہو نہیں، یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے۔ اپنے اس زمانے کے جس زمانے میں پیغمبر پر ایمان بھی رکھتا ہے، سچا نبی پر ایمان رکھتا ہے، پھر بھی عمل صالح کی قید لگائی، تم پیغمبر کی مخالفت بھی کرو اور بد عملیاں بھی کرو، پھر کہو کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہونا الا یم معدودہ۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کلمات بدلتے نہیں ہیں، اور وہ یہ ہے بلا سنو بالکل ہرگز نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی اور غلطی نے اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ یہ عجیب لفظ قرآن نے استعمال، احاطت، یعنی اتنے گناہ کیے، اتنا گناہ کیا ہے کہ جس طرح کسی کو جیل میں بند کر دیا جائے ایسی جگہ پر جہاں سانس بھی نہ لے سکے، اس طرح گناہ نے جس کو گھیر لیا ہو ہے، اور کوئی رمق بھی سانس لینے کی یعنی خیر کی کہیں سے بھی کوئی امید نہ ہو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ تو اس سے مراد کفر ہے، کفر ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان خود اس کے لیے حدیث میں تک کا ذلت ہے، اس کے اوپر سائبان کی طرح رہتا ہے اور اس کا اوپر کا راستہ کھلا رہتا ہے، اس لیے پوری چاروں طرف سے تو گھیر، لیکن اوپر سے اس کے لیے بچت ہے۔ لیکن احاطت بھی جو احاطہ ہے وہ نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، بالکل اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ذرا ساتھ نہ لے سے، لا يتنفس فیہا، یعنی اس میں خیر کا سانس بھی نہیں، خیر کو اس میں سانس ہی نہیں آتا، اتنا گناہ کیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اس لیے یہاں پر احاطت بھی خطیئت میں اور کسب سیئۃ، سیئۃ میں نے گناہ ہے، لیکن یہاں سیئۃ سے مراد کفر ہے۔
کیونکہ کفر ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہ کوئی خیر کے کام بھی کرتا تو اس کی قیمت نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور نیکیاں جو لوگوں کی مخلوق کی خدمت کے طور پر ہے وہ مراد ہے، عبادات تو ہے ہی نہیں۔ یا کسب سیئۃً، سیئہ تو ہر برائی کو کہتے ہیں، چھوٹا گناہ، صغیرہ، کبیرہ سب شامل ہے، لیکن احاطت بھی خطیئۃ کا لفظ بتاتا ہے کہ سیئۃً سے مراد کفر ہے، یعنی یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کفر تو کر رہے ہو، پھر تم کہتے ہو لن تمسنا اللہ ایام معدودہ، ہمیں چند دن آگ چھوئے گی نہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی دوزخ ان کو چمٹ جائے گی، وہ دوزخ کو چمٹ جائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا اور اعمال صالحہ کے عمل صالح، اولئک اصحاب الجنہ، یا تیسرے فریق کا ذکر نہیں ہے، ایمان لائے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ جنت میں، کیونکہ ان کو غلطی نے گھیرا نہیں ہے، کیونکہ نفس ایمان خود بہت بڑی خیر ہے جو ان کے اندر موجود ہے، احاطہ بن ہی نہیں سکتا۔ احاطت بھی خطی، آج احاطت بھی خطی کی تفسیر سمجھ لو، یہ احاطت بھی خط تفسیر کہ اندر ایمان موجود ہے، چاروں طرف سے گھیرا تو ہوا ہے، لیکن یعنی بہت گناہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نے خیر کا راستہ کھولا ہوا ہے، سانس آ رہا ہے اس کو، ابھی اس کے اندر زندہ ہے، تو اللہ اس ایمان اس پر حدیث میں علی مشیت اللہ تعالی، اللہ کی مشیت پر ہے، انشاء عفا عنہ انشاء عذبہ، چاہے سزا دے دے اور چاہے، لیکن یہ بھی سزا عارضی ہوگی، اس کے بعد وہ جنت میں سزا کاٹ کر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو عمل صالح بھی کریں گے ایمان کے ساتھ، اولئک سیدھے جنت، اصحاب الجنہ، سیدھے جنت ان کے لیے اور وہ جنت کے لیے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہذا یہ پہلی والی جو آیات ہے اس میں احاطت بھی خطی و مراد کفر ہے، کفر ایک ایسی غلطی ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جو بالکل گھیر لیتا ہے، کوئی خیر کی گنجائش نہیں چھوڑتا، جی جب تک اس کفر سے انسان نہ نکلے اس وقت تک خیر سے نکل نہیں سکتا، ورنہ جیل کے اندر ہے وہ بالکل۔ لیکن جو آدمی ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ قید تو کیا ہوا ہے لیکن جیل میں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں تو لگی ہوئی ہیں گناہ کی، لیکن کھلی فضا میں سانس بھی لے رہا ہے، وہ کسی وقت بھی آزاد ہو سکتا ہے، کسی وقت یا تو بھاگ کر اپنے مولا کے پاس چلا جائے گا یا مولا اس کے اوپر کرم فرما دیں گے۔ لیکن یہ شخص جو ہے جو بالکل جیل میں ہے، اس کی کوئی امید نہیں ہے، ہاں اللہ یہ ہے کہ کفر اس کا ٹوٹ جائے اور قفل کھول دے، اللہ تعالیٰ قفل کھول دے اور پھر یہ آزاد ہو جائے اور ایمان لے آئے۔ یہ بہت عجیب تعبیر ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید میں عجیب نقطے، عجیب معاملات ہیں، دیکھو والذین آمنوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔